learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الہمزہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 9 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل ہلاکت ہے لکل ہمزہ ہر عیب لگانے والے کے لیے، لمزہ غیبت کرنے والے کے لیے، یعنی وارننگ ہے، سخت عذاب ہے ہر طعنہ دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ ہمزہ بمانی کسی شخص کی حرکت، کام یا بات پر طعن و تشنیع کرنا، چاہے وہ اس کے قابل ہو یا نہ ہو، اور یہ کہ طعن و تشنیع زبان سے کی جائے یا آنکھوں کے اشارے سے ہی کام چلا لیا جائے۔ اور لمزہ بمانی کسی کے عیب تلاش کرتے رہنا، اس کی ٹو میں رہنا کہ اس کا کوئی کمزور پہلو ہاتھ میں آ جائے۔ اس آیت میں دراصل ان معززین قریش کو آگاہ کیا جا رہا ہے جو ہر وقت مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے، جو غلطیاں ان کی نظر میں معلوم ہوتی ان پر طعنے دیتے اور جو باتیں معلوم نہ ہوتی ان کی ٹو میں لگے رہتے۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری ایسی حرکتوں کا انجام تمہاری اپنی تباہی اور ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بدترین ہیں وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ الذی جمع مالا، وہ جس نے مال جمع کیا، وعددا، اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی جس نے مال جمع کیا، گن گن کر اس کو سنبھال کر رکھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، اس مال میں سے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا بلکہ جمع کر کے اسے یاد رکھا۔ مال کی اطاعت کے راستے میں روک کر رکھنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مناع للخیر معتد مریب، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے کو۔ سورہ کاف 25۔ یحسب، وہ سمجھتا ہے، انا مالہ، کہ یقیناً اس کا مال، اخلدا، ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، یعنی وہ اپنی نادانی، کم فہمی اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اسی لیے اس کی ساری کوششیں اپنا مال بڑھانے میں لگی ہوتی ہیں، جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ بخل اعمال کو ختم کرتا ہے اور شہروں کو برباد کرتا ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا ینبذن، البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، یعنی جو وہ سمجھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اس کا مال اسے ابدی زندگی نہیں دے گا اور یہ مال ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ وہ جس مال کی وجہ سے عزت والا بنتا ہے اس کی وجہ دیکھو کہ کس انجام کو پہنچے گا، وہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ جہنم کا ایک خوفناک طبقہ ہے جو اپنے اندر آنے والوں کو مٹی کر دیتا ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کس چیز نے خبر دی کہ حطمہ کیا ہے، یعنی تم کیا جانو کہہ کر یہ احساس دلایا گیا کہ وہ آگ ایسی ہولناک ہے، تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے۔ صحیح بخاری 1212۔ نار اللہ الموقدہ، آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی۔ یہ واحد مقام ہے جہاں دوزخ کی آگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللاتی تطلع، وہ جو چڑھ آتی ہے، علی الافئدہ، دلوں تک، یعنی جسموں سے آگے بڑھ کر دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ دل جس میں برے خیالات، برے ارادے، برے اخلاق پروان چڑھتے ہیں، آگ اس مقام تک جا پہنچے گی، وہ دلوں کو پھونک دے گی۔ یہ آگ بندوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی ہے، اس کی کیفیت کچھ نہ پوچھو، بڑی سمجھدار آگ ہے، دلوں کو جھانک لیتی ہے، جس دل میں ایمان ہو اس کو وہ نہ جلائے اور جس میں کفر ہو اس کو جلا ڈالے۔ یہ آگ برائی کے مرکز کو پہچان لے گی جہاں سے برائیاں ابھرتی ہیں۔ انہا علیہم، یقیناً وہ ان پر، مؤصدہ، بند کر دی جائے گی، وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ مراد ہے کہ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل پائے۔ فی امدن، ستونوں میں، ممددہ، اونچے اونچے، لوہے یا آگ کے ستون یا آگ کے دروازے یا آگ لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوگی جس میں وہ بند کیے جائیں گے، اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا۔ آمدہ سے مراد ستون جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا، کچھ لوگوں کے خیال میں آمدہ سے مراد طوق اور بیڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، رہے وہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ آیت 20۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ ہمزہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔